خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانت نظامی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ گھر کے جو ممبران افراد ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جی، اگر شادی شدہ ہے عورت یا مرد، تو اس کے خاندان کے افراد کے اندر جہاں والدین بہن بھائی ہیں، وہاں میاں بیوی کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب آگے اولاد ہوتی ہے تو ان افراد کے اندر بیٹوں بیٹیوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور شادی کے بعد سسرالی رشتہ دار وہ بھی آپ کے خاندان کا حصہ ہے۔ جی، تو گویا کہ جو دانت ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے افراد خانہ، چاہے سسرالی ہوں، چاہے میکے والے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، ان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ دانت ٹوٹے ہیں اور دانت ٹوٹنے کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ خون بھی نکلا ہے، درد بھی ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ دانت کون سا ہے، دانت اوپر والا ہے یا نیچے والا ہے، دانت جو ہے وہ دائیں طرف والا ہے یا پھر دانت بائیں طرف والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دانت جو ہے وہ داڑھ ہے یا پھر دانت ہے۔ تو ہر کسی کی ایک الگ تعبیر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جب خون نکلا ہے اس کے بعد وہ دانت جب ہاتھ پر آئے، وہ 2-3 تھے یا پورے کا پورا منہ جو ہے وہ خالی ہو گیا اور بتیسی جو ہے وہ پوری کی پوری ہاتھوں پہ آ گئی، تو اس کی اور پھر کیا وہ پھینک دیے گئے یا پھر ان کو سنبھال کے رکھ لیا گیا؟ تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اگر دانت گرے ہیں جی، اور دائیں طرف والے گرے ہیں اور کوئی خون بھی نکلا ہے، درد بھی ہوا ہے اور ان دانتوں کو سنبھالا نہیں گیا بلکہ پھینک دیا گیا ہے، تو یہاں پر خطرے کی علامت ہے۔ یہاں پر کسی مرد، وہ چاہے سسرال میں ہو چاہے میکے میں ہو، تو کسی مرد کی یا بیماری یا وفات کی طرف اشارہ ہے، یا پھر کسی گھر کے مرد کو کوئی ایسا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ جس کا ازالہ بڑی مشکل سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اگر بائیں طرف والا ہے جی، تو پھر یہی چیزیں وہ کسی عورت کے ساتھ، اور اگر داڑھ ہے تو کسی بزرگ کے ساتھ، اور اگر بائیں طرف والی داڑھ ہے تو کسی بزرگ خاتون کے ساتھ۔ لیکن یہ سب کچھ اگر درد تکلیف اور خون کے ساتھ دانت گرے ہیں لیکن وہ پھینکے نہیں گئے بلکہ وہ سنبھال لیے گئے، اچھا، بلکہ وہ جیب کے اندر ڈال لیے گئے یا گھر کے اندر کسی فرد کو تھما دیے گئے، تو اس کا مطلب وہ وفات والا یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ بیماری کی کیفیت ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ صحت اور شفا بھی عطا فرما دے گا۔ ٹھیک۔ اور بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان، یعنی اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھنے والی خاتون ہے اور شادی شدہ ہے، وہ میاں بیوی کے تعلقات کو غور سے دیکھے، وہاں پر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہے، تو یہاں اگر دانت ٹوٹے ہیں شادی شدہ خاتون کے تو میاں بیوی کے تعلقات وہ بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دانت جو گرے ہیں وہ کسی اپنی والدہ کو اس نے تھما دیے مثال کے طور پر، یا اپنی ساس کو تھما دیے، تو اس کا مطلب میاں بیوی کے درمیان کوئی چپقلش موجود ہے، لیکن وہ جو ساس ہیں، وہ جو والدہ ہیں، وہ ان حالات کو کنٹرول کریں گی۔ اسی لیے جب بھی گھر کے اندر میاں بیوی میں کوئی چپقلش، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کر معاملہ اگر نہ سلجھے تو گھر کے بڑوں سے بات کرنی چاہیے۔ تو جیسے دانت پکڑائے ہیں گھر کی والدہ کو، سربراہ کو، تو اس کا مطلب وہ معاملہ ان کا سیدھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر پورے کے پورے دانت نکل آئے، اگر پورے کے پورے دانت نکل آئے ہیں اور منہ بالکل خالی ہو گیا ہے، تو یہاں پر طویل العمری اور صاحب خواب کی لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ تو مجموعی طور پر یہ اچھا خواب ہے، لیکن صرف اگر وہ دانت ضائع ہو گئے، پھینک دیے گئے، یہاں پر اپنی صحت کا بھی دھیان کرنا ہے، اور یہاں پر جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور افراد خانہ ان کے ساتھ بھی تعلقات کو دیکھنا ہے۔
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں جی. اچھا یزمانی صاحب, کچھ خواب ادھر بھی آ رہے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ریٹن والے شامل کر لوں, ان میں اگر وقت رہا تو پھر ہم ادھر بھی آئیں گے. لکھتے ہیں کہ جی میں شادی شدہ خاتون ہوں, میری بہن میرے بارے میں خواب دیکھتی ہیں کہ میری طلاق ہو چکی اور میری شادی کسی اور مالدار شخص سے کی جا رہی ہے, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ شادی شدہ خاتون جی پھر سے ان کی آگے شادی دیکھی جا رہی ہے لیکن طلاق کے بعد. تو اس کا جو سب سے پہلا جو تعبیر یا اس کا پہلا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی وقتی طور پر دوری ہوگی. اچھا, یعنی کوئی, کیونکہ طلاق جو ہے وہ جدائی ہے جی, لیکن یہاں پر جو جدائی ہے وہ ایک وقتی طور پر ہے, اور وہ ایسا ہے کہ یہ جو شوہر ہیں ان کے جو موجودہ, ان کو کاروبار کے سلسلے میں یا ان کو ملازمت کے سلسلے میں, اچھے روزگار کے سلسلے میں بیوی سے کچھ دور کے لیے, کچھ وقت کے لیے دور رہنا پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شادی شدہ خاتون, ان کی شادی کسی ایسے مرد سے دیکھی جا رہی ہے جو کہ مالدار ہے. جی, تو یہاں پر اگر پہلے سے ان کی شادی موجود ہے اور ان کا جو موجودہ حقیقی شوہر ہے وہ مالداری میں کم ہے اور شادی خواب کے اندر جس شخص سے ہو رہی ہے وہ زیادہ مالدار ہے, تو یہاں پر جو ان کے شوہر ہیں ان کے مالی معاملات کی بہتری کی طرف اشارہ ہے. اچھا, جبکہ خواب دیکھنے کے بعد بندہ پریشان ہو جاتا ہے ہاں جی, کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میری شادی جو ہے نا طلاق بھی ہو رہی ہے, شادی بھی ہو رہی ہے. تو یہ طلاق یہ وقتی دوری ہے. اچھا, اور وہ چونکہ, اور یہاں خواب کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ مالدار شخص کسی دوسرے ملک میں قیام پذیر ہے, اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. اچھا, تو یہ بات ریلیٹ ہو گئی نا پھر اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے جاب کے سلسلے میں, دوری آ گئی, جو دوری آ گئی, اور یہ دوری جو ہے وہ وقتی ہے. ٹھیک ہے. اب طلاق کے بعد بھی ایک پروسیس ہوتا ہے عدت کا. جی, عدت کے دوران میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں, اور وہ ایک مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, یعنی وقفے سے, گویا کہ وہ عدت کا وقت بھی محدود ہے. تو یہاں پر جو میاں بیوی کی دوری ہے اس بیرونی سفر کی وجہ سے وہ محدود ہے. وہاں جا کر وہ سیٹل ہوں گے انشاءاللہ, ان کا کاروبار یا ملازمت کے حوالے سے ان کے حالات بہتر ہوں گے, مالی معاملات بہتر ہوں گے. پھر یہ جو وقتی دوری ہے وہ بھی ختم ہوگی انشاءاللہ, اور یہ اپنی اہلیہ کو بھی اپنے ساتھ وہاں بلا لیں گے. ارے یہ تو بالکل الٹ نظر آ رہا ہے اس میں, خواب کے اگینسٹ ہے یہ بالکل. اچھا, تو یہ خواب الحمدللہ بہت اچھا ہے. اچھا, اور پھر یہاں اگر یہ پریگننٹ ہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا کرے گا. یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے, یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ خواب جو ہے وہ مبارک بنائے, اور ان کے شوہر کے اگر مالی معاملات اس وقت ڈسٹرب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مالی معاملات کے اندر بہتری فرمائے. جیسا کہ خواب کے اندر کسی زیادہ مالدار شخص سے شادی دکھائی گئی ہے تو یہ حالات کی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں فرمائے. آمین. لیں جی, 1-2 کمنٹس بڑے اچھے ہیں. مسٹر طیب آئیڈیا لکھتے ہیں, پیغام ٹیلی ویژن سے ہم نے جسٹ دعائیں اور پیور دین سیکھا ہے, فرقہ واریت نہیں. تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس جی. الحمدللہ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ہماری کوشش, کاوش, موٹو, مقصد بلکہ مقصد حیات یہی ہے. اور آگے لکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. موسٹ ویلکم جی, بالکل تعاون کیجئے, بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے کہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. داؤد آفتاب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں, ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں, اور حفظہ داؤد کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے جی آپ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ جی داؤد آفتاب صاحب بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. رانا ارتضیٰ وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. اچھا, ایک جو کمنٹ اور بھی ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, رقیہ حمید صاحبہ کا, ہماری ریگولر ویور ہیں, ہمیں لکھنے والی ہیں. کہتی ہیں ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد آج پھر اپنے فیوریٹ پروگرام میں نظامی صاحب اور ہاشم بھائی کو سلام اور دعا. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, ہمارے لیے دعائیں کر کے آئی ہیں جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, قبول فرمائے, آمین آمین, اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اور ویلکم ٹو پاکستان جی, ویلکم بیک ٹو یور اون کنٹری. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. میں خواب اس لیے نہیں شامل کر رہا کہ ہم یہاں سے شامل کر نہیں سکتے ریٹن والے جو ہمیں ادھر لائیو کمنٹ میں آتے ہیں. پلیز ایک پروٹوکول ہے, اس کو فالو کر لیا کریں, اس لیے میں معذرت چاہوں گا, یہاں سے خواب میں شامل نہیں کر سکوں گا. کبھی کبھی میں شرارت کرتا ہوں جزمان صاحب, تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے ڈانٹ نہ پڑ جائے کہ ایسی شرارتیں نہ کیا کریں. اینی وے چلتے ہیں جی اگلے خواب کی جانب. لکھا میں 50 سالہ شادی شدہ خاتون ہوں اور اکثر خواب دیکھتی ہوں کہ میرا حجاب یا عبایا گم ہو گیا ہے, تعبیر بتا دیں پلیز.
خاتون شادی شدہ اگر اس کا عبایا یا حجاب وہ گم ہو جائے تو ایک لحاظ سے یہ خطرے کی علامت ہے۔ حجاب اور جو عبایا ہے یا سر کا دوپٹہ وہ شادی شدہ خاتون کے لیے اس کا شوہر ہے، تو شوہر کی یہاں فراق اور دوری یا گھر کا کوئی ایسا قریبی جس کا تعلق ان خاتون کے بالکل قریبی ہے، اس کی جدائی جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو حجاب حیا بھی ہے، جی حجاب کیا ہے؟ حیا بھی ہے۔ تو دینی معاملات کے اندر ان کو اپنا تھوڑا سا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں عبادات کی ادائیگی میں کوئی سستی کا شکار تو نہیں ہے۔ عبادات کی ادائیگی میں اگر کہیں سستی ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اور یہاں پر جو میں نے کہا نا کہ کسی قریبی کی یا شوہر کی، یہاں اپنے تعلقات اگین میاں بیوی کے، کہیں اب 50 سال ان کی ایج ہے، 55 سال، اور شوہر بھی 50-55 کے یا 60 کے ہوں گے، جی، تو یہاں پر کوئی سفر بھی ممکن ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی اکٹھے چلے جاتے ہیں عمرے پر، لیکن بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ چلو اب میں ہوا ہوں، یعنی بیوی کے بغیر، تو یہاں پر ایک سفر اور کوئی بیوی سے جو دوری ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ایک پہلو کہ یہاں پر کوئی آنے والی آزمائش اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جہاں حجاب کا تذکرہ ہوا، جہاں پر امہات المؤمنین کو جلباب اور اوڑھنی وغیرہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا، وہاں فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ یہ حجاب کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ یہ آنے والی پہچانی جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو، یعنی وہ تکلیف سے بھی بچ جائے۔ جی، گویا کہ جب جلباب ہوگا، جب حجاب، اور اب دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی باپردہ خاتون ہو اس کی عزت اور احترام وہ زیادہ ہے، اور اس کو رستہ بھی دیا جاتا ہے، اس کی یعنی اگرچہ کوئی جیسی بھی ہو اس کی عزت اور احترام تو کیا جائے، کمپیریٹیولی زیادہ معتبر سمجھا اگر تقابل کیا جائے جی، تو جلباب اور حجاب والی اور عبایا والی خاتون کی عزت اور احترام زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکلیف معاشرے سے اتنا اندیشہ نہیں ہے جتنا کہ وہ بے حجاب کو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یؤذین، کہ وہ تکلیف نہیں دی جائیں گی۔ تو اب اگر وہ حجاب اور جلباب اتر گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ گم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف اور ایذا اور کوئی ایسی آزمائش رستے میں کھڑی ہے، کیونکہ وہ جو رستے کی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بعض دفعہ خواب کے اندر وہ جلباب اور حجاب گم ہوتا ہے لیکن دوبارہ مل جاتا ہے۔ جی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خاتون اگر دینداری میں کوئی سستی کا شکار تھیں، بعض دفعہ نمازوں کے اندر یا اس طرح کے معاملات کے اندر سستی ہو جاتی ہے، اور یا اس طرح کی کوئی آزمائش آنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کی سستی میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور وہ جو آنے والی آزمائش تھی وہ کسی نیکی کی وجہ سے، وہ کسی دعا کی وجہ سے، وہ کسی صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ٹال جیسا آپ فرما رہے ہیں، اس میں لکھا ہے اکثر خواب میں یہ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ روٹین میں ہو رہا ہے روٹین میں۔ اور بعض دفعہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی بہت زیادہ باحیا خاتون، جی، بہت زیادہ باحیا خاتون اور بہت زیادہ پردے کی پابند خاتون اور بہت زیادہ دیندار خاتون اس طرح کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ کس لیے کہ جو آدمی سفید کپڑا ہے نا، سفید کپڑے پر تھوڑا سا بھی ایک نقطہ لگ جائے وہ بالکل عیاں نظر آتا ہے، پرومیننٹ ہو جاتا ہے، واضح نظر آتا ہے۔ جی، تو جو دیندار ہوگا، جو اس سے تھوڑی سی بھی سستی ہوگی نا، تو وہ اس کو ایسے لگے گا کہ بہت زیادہ نقصان میرا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ نقصان ہے نا، جی، تو اس کا مطلب یہ دینداری کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صاحب خواب ان اصل میں ہم مختلف پہلو اس لیے بتاتے ہیں کہ اجتماعی جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا معاشرے کے اندر یا معاشرتی پہلو ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، وہ ان کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس حالات کے مطابق تعبیر کو سمجھ لیں۔ تو بہت زیادہ دینداری کی طرف بھی یہ اشارہ ہے۔ اوکے اوکے، اچھا میں ایک چیز یہاں پہ اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم یہاں سے لے نہیں سکتے خواب پروٹوکول میں، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں لائیو شامل نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ یہاں پہ لکھ کے بھیجتے ہیں وہ سارے آن ریکارڈ رہتے ہیں۔
ہم ان کو ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں, پھر ٹرن بائی ٹرن جو یہ خواب ہیں جن کے بارے میں ابھی میں ذکر کروں, یہ ویسے تو چوکی ہو گیا, وائٹ ہے نظر نہیں آتا, یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ ہم یہاں سے بھی لیتے ہیں, فیس بک پیج سے بھی لیتے ہیں, جو آڈیو میں ہمیں آتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں, اور جو میسیجز میں آ جاتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں. سو یہ کمپائل ہوتا ہے. سو یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر یہاں پہ لکھا ہوا میں ابھی شامل نہیں کر رہا تو وہ ویسے نہیں شامل کیے جاتے, وہ یقیناً شامل کیے جاتے ہیں, اور یہ خواب وہی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. میرے خیال میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں, جزمان صاحب ایک چھوٹا سا اور خواب شامل کر لیتے ہیں. اچھا, یہ خواب ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے, مجھے یہ کبھی کبھی اس طرح کے خواب آتے ہیں صاف شفاف پانی والے. تو خواب میں بہت زیادہ مقدار میں صاف شفاف پانی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ صاف شفاف پانی یہ بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی ہی سے بنایا ہے, یا ہر چیز کی جو زندگی ہے وہ پانی میں رکھی ہے. اب ہر بندے کی جان کسی نہ کسی چیز میں ہوتی ہے, تو اگر بندہ نمازی ہوگا, دیندار ہوگا, تو اس کی جو جان اور اس کی ٹھنڈک ہے آنکھوں کی وہ نماز کے اندر ہوگی. تو ہر کسی کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کا زندگی کا دار و مدار جڑا ہوتا ہے, تو ایسے شخص کو انشاءاللہ رزق بھی ملے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ, اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شادی بھی اس کی کروائے گا اور اولاد بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو بنایا اور پھر یہاں نسب اور سسرالی رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو صاحب اولاد بھی کرے گا, اور یہ طالب علم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کرے گا. تو ہر وہ چیز جس سے انسان کی زندگی میں خوشحالی اور کشادگی آئے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. میں نے عثمانی صاحب کو تھوڑا مشکل میں ڈال دیا تھا, وقت بہت کم تھا, لیکن میں نے کہا چلے کسی ایک کا تو بھلا ہو جائے, خواب شامل ہو جائے کسی طور. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. حافظ عمیر حنیف صاحب, آپ تشریف لائے, خوبصورت پڑھا آپ نے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم عثمانی صاحب. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ابھی ہماری نشست ہوگی کھانے کی ٹیبل پہ, تو پھر ہم کچھ مزید بھی باتیں کریں گے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج جو میں نے سیگمنٹ کیا ہے خاص طور پہ شب معراج کے واقعے کے حوالے سے اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے, پلیز ہمارا پیج جوائن کر لیجئے فیس بک کا. اس لیے نہیں کہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے, آپ کو اس کا فائدہ ہے. یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کر لیجئے, جو کلپس اپلوڈ ہوں گے, ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی, آپ کو یقین مانیے جیسا ہم نے آج لذت لی سیگمنٹ کی, آپ کو لذت بھی آئے گی اور دین کی رہنمائی بھی ملے گی. عمل کیجئے گا, دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے, کل ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.